ایران پر ممکنہ فوجی آپریشن کے لیے سینٹ کام چیف کی امریکی صدر کو بریفنگ، مختلف آپشنز پیش کیے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے ایران معاہدہ کرنے کے لیے بےتاب ہے، مجھ سمیت چند لوگ ہی مذاکرات کی تفصیلات جانتے ہیں، ایران ایٹمی ہتھیار نہیں رکھ سکتا۔ پیٹرول 6 روپے 51 پیسے اور ہائی سپیڈ ڈیزل 19 روپے 39 پیسے فی لیٹر مہنگا، پیٹرول کی نئی قیمت 399 روپے 86 پیسے مقرر، ڈیزل 399 روپے 58 پیسے فی لیٹر ہو گیا، نوٹیفیکیشن جاری۔ اور پاکستان سمیت دنیا بھر میں مزدوروں کا دن، ملک بھر میں عام تعطیل، صدر اور وزیر اعظم کا مزدوروں کے حقوق کا تحفظ یقینی بنانے کا عزم، وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کا انسانی ترقی کے ضامن لاکھوں محنت کشوں کو زبردست خراج تحسین۔ ایران امریکہ جنگ، پاکستان میں گیس کا بحران شدت اختیار کر گیا، وزارت پیٹرولیم کا ملک بھر میں نئے گیس کنیکشن بند کرنے کا فیصلہ، پابندی گھریلو اور کمرشل صارفین دونوں پر ہوگی، حکام کے مطابق 2 ہفتے بعد صورتحال بہتر ہوئی تو دوبارہ درخواستیں جمع کی جائیں گی، اگر آبنائے ہرمز نہ کھلی تو مستقل پابندی کا فیصلہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ Iran is dying to make a deal. I can only tell you that. I don't want to get into the but they cannot be nuclear other than that, but their Navy's gone, their Air Force is gone, every ounce of any form of equipment practically is gone. ملک سمیت چند لوگ ہی ایران سے مذاکرات کی تفصیلات جانتے ہیں، تہران معاہدہ کرنے کے لیے بےتاب ہے۔ امریکی صدر کا دعویٰ، میڈیا سے گفتگو میں کہا ایران ایٹمی ہتھیار نہیں رکھ سکتا، تہران کی جوہری صلاحیت اور 90% میزائل فیکٹریاں تباہ کر دی، معیشت بھی تباہی کے دہانے پر ہے، دیکھتے ہیں یہ سب کچھ کب تک چلے گا۔ ایران کے فیفا ورلڈ کپ کھیلنے پر کوئی اعتراض نہیں، ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک بار پھر پاک بھارت جنگ بند کرانے کا تذکرہ، بولے جنگ کے دوران 11 طیارے گرائے، وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا میں نے 3 سے 5 کروڑ جانیں بچائیں۔ جوہری اور میزائل پروگرام کی مکمل حفاظت کریں گے، ایٹمی پروگرام ختم کرنے کی امریکی خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی، ایرانی سپریم لیڈر کا 2 ٹوک پیغام، مجتبیٰ خامنائی نے کہا خلیج فارس کا مستقبل امریکہ کے بغیر روشن ہوگا، ہزاروں میل دور بیٹھ کر فساد برپا کرنے والوں کی جگہ پانیوں کی تہ میں ہے، امریکہ شرمناک ناکامی کے بعد نئے محاذ کھول رہا ہے، ایرانی صدر نے کہا آبنائے ہرمز ہماری قومی شناخت ہے، امریکی ناکہ بندی ناکامی سے دوچار ہوگی، بین الاقوامی پانیوں میں کوئی کسی پر دباؤ نہیں ڈال سکتا، ناکہ بندی علاقائی استحکام کو نقصان پہنچانے کے مترادف قرار۔ ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے سے روکنے کی پوزیشن مضبوط، فوجی اہداف انتہائی مؤثر انداز میں حاصل کیے، تہران کی دفاعی صلاحیتیں بڑے پیمانے پر بحال کرنے کے قابل نہیں رہے، امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگسیت کا سینٹ آرمڈ سروسز کمیٹی کے سامنے بیان، ایران تنازع کے 60 دن مکمل ہونے پر کانگریس میں سوالات، دفاعی حکمت عملی اور جنگی اخراجات پر سخت پوچھ گچھ۔ بھارتی اسپانسرڈ دہشت گردوں پر زمین تنگ، خیبر پختونخوا میں پاک افغان سرحد پر دراندازی کی 2 کوششیں ناکام، 13 خوارج ہلاک، ضلع مومن میں 8 اور ضلع شمالی وزیرستان میں 5 خوارج انجام کو پہنچے، آئی ایس پی آر کے مطابق فتنہ الخوارج کے دہشت گرد پاکستان میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے، افغان سرزمین پاکستان میں دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہی ہے، دہشت گردی کے مکمل خاتمے کا عزم۔ جنگ بندی کے باوجود اسرائیل کی دہشت گردی جاری، جنوبی لبنان پر وحشیانہ بمباری، 28 شہری شہید، حزب اللہ کے جوابی حملے میں اسرائیلی فوجی مارا گیا، 1 زخمی۔ غزہ کے مظلوم عوام کی امداد کے لیے عالمی سمود فلوٹیلا کو بین الاقوامی پانیوں میں روکنا غیر قانونی اقدام، عالمی برادری اسرائیلی خلاف ورزیوں کا نوٹس لے، غزہ کی ناکہ بندی ختم کرائے، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا بیان، پاکستان سمیت 11 ممالک کا مشترکہ بیان بھی جاری، اسرائیلی اقدام کی مذمت، استنبول میں مظلوم فلسطینی عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے ہزاروں افراد کا مظاہرہ۔ وائٹ ہاؤس ڈنر فائرنگ کیس، واقعے کی مزید سی سی ٹی وی فوٹیجز سامنے آ گئی، ملزم کو ہوٹل کے مختلف مقامات پر آتے جاتے دیکھا جا سکتا ہے، ملزم کی بندوق اٹھا کر بھاگتے فائرنگ کرتے مناظر بھی کیمرے کی آنکھ میں محفوظ، ملزم پولیس کی حراست میں رہے گا، عدالت کا حکم، پروسیکیوٹر کے مطابق ملزم نے حملہ باقاعدہ منصوبہ بندی سے کیا، وہ معاشرے کے لیے خطرہ ہے۔
بے گھر پاکستانیوں کے لیے وزیر اعظم کا انقلابی اقدام، وزیر اعظم اپنا گھر پروگرام کا اجرا۔ میاں شہباز شریف نے کامیاب امیدواروں میں چیک تقسیم کیے، 20 سال کے لیے 1 کروڑ روپے تک قرضہ دیا جائے گا، رقم سے 10 مرلے تک گھر خریدا جا سکے گا، پہلے 10 برس میں 5% فکسڈ مارک اپ، اگلے 10 برس میں نارمل مارک اپ ہوگا۔ 25 لاکھ قرض لینے والوں کو ماہانہ 16,499 روپے قسط ادا کرنا ہوگی، 50 لاکھ پر 32,997، 75 لاکھ پر 49,497 اور 1 کروڑ روپے قرض پر 65,996 روپے ماہانہ قسط ادا کرنا ہوگی۔ قرض لینے کے لیے شناختی کارڈ ہولڈر کا کسی بھی بینک سے مقروض نہ ہونا لازم قرار۔ 10 مرلے تک گھر بنایا جا سکے گا، یہ 5 مرلے بھی ہو سکتے ہیں، یہ 7 مرلے بھی ہو سکتے ہیں۔ 1 کروڑ روپیہ قرضہ ملے گا، 20 سال اس کی مدت ہے، مارک اپ 10 سال 5% ہے، اور اگلے 10 سال جو ہے وہ مارکیٹ ریٹ۔ اپنا گھر پروگرام کے تحت 10 مرلے تک گھر خریدا جا سکے گا، یہ 5 مرلہ بھی ہو سکتا ہے اور 7 مرلہ بھی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا تقریب سے خطاب، کہا پروگرام پورے ملک کے لیے ہے، پہلے سال 50,000 گھروں کا ہدف، آئندہ 4 سال میں 5 لاکھ گھر بنائے جائیں گے۔ پروگرام کے لیے 321 ارب روپے کی فنانسنگ مختص، اچھا کام کرنے والے بینکوں کو شاباش دیں گے، جو بینک لیڈ لیں گے وہ ہمارے سروں کے تاج ہوں گے، جو پیچھے ہٹیں گے وہ خیر کی توقع نہ رکھیں۔ منصوبہ پاکستان کے کروڑوں لوگوں کے لیے انتہائی اہم، اس سے انڈسٹری اور کاروبار چلے گا، خوشحالی کے دروازے کھلیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا کچے میں 23 ارب روپے کے ترقیاتی منصوبوں کا اعلان، 14,500 ایکڑ سرکاری اراضی کچے کے لوگوں کو دینے کا حکم۔ مریم نواز کا کہنا ہے کہ ترقی اور خوشحالی ہر فرد کا حق ہے، کچے کو محفوظ، مثالی اور بہترین علاقہ بنائیں گے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری بولیں، کچے کا علاقہ دوبارہ دہشت گردوں کے حوالے نہیں کیا جائے گا۔ پاک چین اسٹریٹجک شراکت داری میں اہم سنگ میل عبور، چین میں ہنگور کلاس کی پہلی آبدوز PNSM ہنگور کی کمیشننگ کی تقریب، صدر مملکت آصف زرداری کی شرکت، کہا پاکستان خود مختاری کے دفاع، بحری مفادات کے تحفظ کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے۔ چیف آف نیول سٹاف ایڈمرل نوید اشرف کا بھی خطاب، کہا اہم بحری راستوں کی بندش عالمی تجارت اور توانائی ترسیل کے لیے بڑا خطرہ ہے۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی تاریخی کامیابی پر قوم اور پاک بحریہ کو مبارکباد۔ کمبوڈیا میں پھنسے 84 پاکستانیوں کو جلد لایا جائے گا، کمبوڈین حکام نے لیگل چارجز ختم کر دیے، شہریوں کی حفاظت اور محفوظ واپسی اولین ترجیح ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا بیان، کہا صومالی حکام کی بھی بحری قزاقوں کے ہاتھوں یرغمالی بنائے گئے 11 پاکستانی شہریوں کی بازیابی کے لیے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی۔ مغویوں میں حسین یوسف بھی شامل، اہل خانہ غم سے نڈھال۔ کینیڈا میں فیفا اجلاس کے موقع پر فلسطینی فٹ بال فیڈریشن کے صدر کا اسرائیلی فٹ بال فیڈریشن کے نائب صدر سے ہاتھ ملانے سے انکار۔ جبریل رجوب نے کہا جب دوسرا فریق کسی مجرم کی نمائندگی کر رہا ہے تو اس کے ساتھ ہاتھ کیسے ملا سکتا ہوں، یہ ہمارے لیے ناقابل قبول ہے۔ عالمی سطح پر فلسطینی عوام کے درد کو نہیں سمجھا جا رہا، اسرائیل کو فورم سے خارج کرنے کا مطالبہ۔